بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، ایمان اور عمل کی سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ الحمدللہ آج یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے آن لائن اسلامک کوئز کمپٹیشن کی۔ آج کی ویڈیو میں بھی قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھی جائے گی کتاب کے ذریعے، اور اسی میں سے آپ کو ہفتے کے بقیہ 6 دنوں میں سوال دیے جائیں گے، اور اسی ویڈیو میں سے آپ نے جواب تلاش کر کے ہم تک پہنچانے ہیں۔ جواب دینے کے لیے آپ کو واٹس ایپ کی لنک دے دی جائے گی ڈسکرپشن میں یا پھر کمنٹس باکس میں۔ آپ نے وہاں سے اس لنک کو اوپن کر کے واٹس ایپ پر جواب پہنچانا ہے، تاکہ ہر ایک کا جواب محفوظ رہے اور کسی کا جواب کاپی نہ ہو۔ دوسرے دن انشاءاللہ اس سوال کا جواب بتایا جائے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جائیں گے، اور اس دن دوسرا سوال بھی دے دیا جائے گا۔ مہینے کے آخر میں نتائج پیش کیے جائیں گے، اور جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے انہیں انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں قرآن کریم کا تدریجی نزول، شان نزول اور تاریخ قرآن کریم کی حفاظت، اس کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں ایک وقت نازل ہو جاتی۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا، یہ سوال خود مشرکین عرب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب خود ان کے الفاظ میں دیا اور فرمایا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن کریم ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمت بیان فرمائی ہے، یہاں اس کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت کے ماحول میں لکھنا پڑھنا اتنا عام نہیں تھا۔ اس لیے اگر سارا قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور اس کا محفوظ کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اگر پورا قرآن کریم ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ تیسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم کو لے کر آنا ان تکالیفوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا یعنی دل کی مضبوطی کا سبب بنتا تھا۔ چوتھی حکمت یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئیں۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ شان نزول کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود نازل فرمائی، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ اس کے نازل ہونے کا سبب نہیں بنا۔
دوسری آیات ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے، بیک گراؤنڈ کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں، یہ بیک گراؤنڈ مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہیں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ یقیناً مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکۃ المکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، مطلب اسلام ہمیں ان باتوں کی پرمیشن نہیں دیتا، لیکن اگر تم چاہو تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے کر تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی پرمیشن چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت کر دی گئی، انکار کر دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ دیجیے کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو۔ تاریخ حفاظت قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ عہد رسالت میں حفاظت قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کے مناسبت سے نازل کی جاتی رہیں، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ بہرحال ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت، یعنی وحی کے نازل ہونے کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو ایسا حافظہ پیدا فرما دیں گے کہ ایک ہی مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی اور ادھر آپ کو یاد ہو جاتا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن گیا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم یا تغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کریم کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے تو اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن کریم سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانی پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ اور الحمدللہ آج بھی مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر یہ معمول ابھی بھی ہو رہا ہے، اور ابھی بھی قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا
قرآن کریم کو وہاں سیکھنے کا بھی موقع ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان حلقوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اللہ آپ کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم اچھا خاصا یاد ہو گیا تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ بہرحال ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہیں تھے۔ اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی، نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت طاقت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظے سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورت عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی۔ یہ کچھ معلومات تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد کتابت وحی کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن کریم کو جمع کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں قرآن کریم کو کس طرح محفوظ کیا گیا، اس تعلق سے کچھ باتیں، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ کل کی ویڈیو میں۔ وہاں تک کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں گروپ میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے، اور اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ لگے رہیے گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔